بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، بعض دفعہ انسان کی کوئی قیمتی چیز گم ہو جاتی ہے، گاڑی گم ہو جاتی ہے، زیور گم ہو جاتا ہے، یا کوئی اور اس سے چھوٹی چیز گم ہو جاتی ہے، یا اس سے بھی بڑی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، یا کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے، یا بڑا آدمی غائب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. بہت کوشش کرتا ہے آدمی، بڑے وظائف کیے جاتے ہیں، دعائیں کروائی جاتی ہیں، لیکن بندہ ناکام ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی دعائیں بھی کروا دیں، اتنے وظائف بھی کر لیے، لیکن میری چیز کا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا. ایسا آدمی غائب ہو گیا، مل ہی نہیں رہا. بچہ کسی کا غائب ہو جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں پریشان کن ہیں. چوری ہو جائے، گھر میں ہی چیز کوئی غائب ہو جائے، باہر سے غائب ہو جائے، سفر میں کوئی چیز غائب ہو جائے تو شدید پریشانی ہوتی ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ ایک جامع وظیفہ، ایک طاقتور وظیفہ، ایک مجرب وظیفہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ کی گم شدہ چیز خود بخود واپس آئے گی. اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ آپ کی گم شدہ چیز، یا کوئی بچہ گم ہوا، زیور گم ہوا، کوئی اور قیمتی چیز گم ہو گئی ہے، اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسے چیز میری آ گئی. تو یہ وظیفہ تو مختصر ہے، لیکن کرنا پورے یقین کے ساتھ، اور اس کے پڑھنے کی تعداد کوئی بھی نہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی وظیفے بتائے ان کی تعداد نہیں بتائی. یہی فرمایا آپ نے کہ ان کو کثرت سے کیا جائے، یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ پڑھا جائے. اور کثرت جو ہے وہ کم سے کم 313 مرتبہ پڑھنے والا جو ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے 313 تک اس کو محدود نہیں رکھنا. آپ نے پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نمازوں کے بعد، تہجد کے وقت، قرآن پاک کی تلاوت کے وقت، کام پہ ہیں تو آپ ہاتھوں سے اپنا کام کریں، زبان کے ساتھ وظیفہ پڑھتے رہیں. یہ کہتے ہیں نا، ہاتھ کار وال اور زبان یار وال، یعنی ہاتھ سے آپ اپنی محنت مشقت اور کام کریں، اور زبان سے اللہ کا ذکر جاری رکھیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں. تو اس کی برکت سے آپ کو بڑے فائدے ہوں گے. اور جب آپ کی کوئی چیز گم ہوئی یا اس کا تصور کر کے پڑھیں گے تو اللہ رب العزت اس چیز کو آپ تک کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچا دیں گے، اور وہ زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی، چند دنوں میں ہی وہ چیز آپ تک پہنچ جائے گی. آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے؟ توجہ سے وظیفہ سنیں. جب بھی وہ پڑھنا شروع کریں تو پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں. وظیفہ یہ ہے، یا معیدو یا جامعو، اس کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے. پڑھتے 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 جب آپ تھک جائیں
تو ریسٹ کر لیں اور آخر میں درود پاک پڑھ کے وظیفے کو چھوڑنا ہے. پھر ریسٹ کے بعد دوبارہ جب شروع کریں تو پھر اسی طرح پہلے درود شریف پڑھیں, پھر یا معیدو یا جامعو پڑھتے جائیں, جتنا بھی پڑھ سکیں, 100 مرتبہ, 200 دفعہ, 1000 مرتبہ, 2000 مرتبہ. جب آپ سمجھیں کہ میں نے کچھ اور کام کرنا ہے, دماغ میرا تھک گیا ہے, تو پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھر اس وظیفے کو چھوڑ دیں. اور سکون کرنے کے بعد, آرام کے بعد جب آپ کا پھر دل چاہے پھر شروع کر دیں. اس طرح پڑھتے رہیں مسلسل. چند دنوں میں آپ کی گم شدہ چیز آپ کو مل جائے گی, کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ آپ تک پہنچا دیں. تو یہ اتنا مجرب اور اتنا لاجواب, اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان مبارک ناموں کی وجہ سے اللہ نے کتنا بڑا میرا کام کر دیا. تو ایسے لوگ جو کسی چیز کے گم ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہیں, یا گھر کا کوئی فرد گم ہو گیا اس کی وجہ سے پریشان ہیں, یہ وظیفہ ضرور کریں. انشاءاللہ آپ کی گم شدہ چیز بھی ملے گی. آپ کا کوئی آدمی گم ہو گیا تو وہ بھی خیریت سے گھر پہنچ جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.